السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عدل و انصاف کی ہم بعض گشت تو بہت سنتے ہیں۔ آج اس کا مفہوم سمجھیں گے نظام حکومت میں، معیشت میں، تجارت میں، طرز حکمرانی میں۔ ایک چیز یاد رکھیں، میں پہلے ایک کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، 3 لوگ ہیں، ایک طاقتور ہے، ایک اوسط درجے کا شہری ہے اور ایک کمزور شہری ہے، 3 ہیں۔ اب تینوں کو اگر 10 اینٹیں دے دی جائیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر طاقتور کو 15، اوسط کو 10 اور کمزور کو 5 اینٹیں دے دی جائیں تو یہ عدل کہلائے گا، اس کی فزیکل کیپیسٹی کے مطابق اس سے کام لینا، یہ غلط فہمی دور کرنا۔ پھر اسی طرح آپ کے پاس ایک بچہ آ گیا، ایک بیمار ہے اور ایک صحت مند آدمی ہے، 3 لوگ ہیں۔ میں عام آدمی کی بات کرنے جا رہا ہوں آج، تاکہ آپ سمجھ جائیں عدل ہے کیا، عام مثالوں سے۔ کوئی آج فلسفیانہ گفتگو لمبی چوڑی لفاظی بھی میں نہیں استعمال کروں گا، آپ کے درجے کی بات ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں اسلام کتنا خوبصورت ہے اور عدل کیا ہے۔ اب بچہ، بیمار، تندرست، 3 لوگ آپ کے پاس آ گئے، میرے ساتھ چلیں گے آپ، 3 لوگ، اور آپ کے پاس 3 روٹیاں ہیں، 3 دودھ کے پیک ہیں، 3 جوس کے ڈبے ہیں۔ اگر آپ نے تینوں کو ایک روٹی، ایک جوس، ایک دودھ کا ڈبہ دے دیا، یہ ظلم ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ چونکہ 3 میں ایک بچہ بھی ہے، بچہ روٹی نہیں چبا سکتا، نہ کھا سکتا ہے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ بچہ جس کا معدہ روٹی کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا، تو یہ ظلم ہو جائے گا اس کی ذات پر۔ آپ اپنی طرف سے اچھائی کریں گے، لیکن یہ اچھائی نہیں ہے، چونکہ اس کا کیپیسٹی اس کے سٹومک کی ہے ہی نہیں، اس کا سٹومک کبھی دودھ کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل ہے اکارڈنگ ٹو ہز فزیک۔ تو بیمار ہے، بیمار کو بھی اگر آپ ایک روٹی دے دیں گے، ڈاکٹر روٹی منع کرتے ہیں، لائٹ غذا کھانے کا کہتے ہیں، دلیا، جوس، دودھ، یہ بھی ظلم ہوگا، وہ مزید بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور صحت مند، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحت مند بندے کو، آلریڈی صحت مند ہے، اسے دودھ اور جوس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 روٹیاں جو ہیں یہ اس صحت مند بندے کو دے دینی ہے، وہ ڈائجسٹ کر لے گا چونکہ وہ ہیلدی ہے، اس کی ضرورت یہ ہے۔ باقی جو ہے دودھ کے جو ڈبے ہیں 3، وہ آپ نے بچے کو دینے ہیں، وہ اس کی ضرورت ہے، اور جوس مریض کے لیے جو بیمار ہے اس کو دینا ہے، یہ عدل ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ بندوں کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، اسے عدل کہتے ہیں، جزا میں بھی، سزا میں بھی۔ یہ آسان مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، یعنی جسے جو ضرورت ہو وہی دیا جائے، یہ عدل ہے۔ یہ مفکرین کا نچوڑ بتا رہا ہوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ کا۔ پھر سید علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر اس کی ڈیفینیشن کی ہے، یہ جو 2 مثالیں میں نے آپ کو دیں اس کے عین مطابق، وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، مثال سادہ ہے، آپ سمجھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اسے رسٹ واچ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غور سے دیکھیے، رسٹ کلائی کو کہتے ہیں، واچ گھڑی جس سے ٹائم آپ دیکھتے ہیں، اس کا نام ہی رسٹ واچ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ کلائی میں پہنی جاتی ہے۔ تو اب عدل یہ ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ میں نے گھڑی کو، چونکہ یہ رسٹ واچ ہے، ٹائم سامنے دیکھنا ہوتا ہے آسانی کے لیے، تو یہ ہاتھ پہ پہنی جاتی۔ اگر کوئی شخص گھڑی ہاتھ سے اتار کے اپنے پاؤں میں پہنے تو اسے کہیں گے وضع الشیء فی غیر محلہ۔ کوئی ٹائم دیکھے گا تو نیچے پاؤں میں کیسے دیکھے گا جھک کے؟ وہاں تو نظر ہی نہیں، اس کا اصل محل ہے، اور پاؤں میں پوری بھی نہیں آنی، رسٹ کے لیے بنی۔ انگوٹھی ہے، یہ میں نے مثلا عقیق مسنون پہنا ہوا ہے، یمنی، یہ میں نے اپنی سنگلی میں پہنا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس کو کانوں میں لٹکا لوں تو اس کا
یہ کانوں میں آئے گی نہیں، یہ ظلم ہوگا، اس پہ بھی کان پہ بھی اضافی بوجھ، کیونکہ سائز ہی یہی ہے اس کا، جو سائز ہے اس کے مطابق وہ چیز جو بنائی گئی ہے اس کو وہاں رکھو، بڑے امیر کا سائز جو ہے اس کے مطابق اسے جزا و سزا ہو، غریب کا جو سائز ہے اس کے مطابق اسے جرمانہ اور سزا ہو، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جوتا آپ خریدتے ہیں، ظلم اور عدل سمجھیں، 10,000 20,000 یہاں لوگ لاکھوں کا لیتے ہیں برانڈڈ جوتا، شوز ہے نا، جوتا ہے، وہ پاؤں میں پہنا جاتا ہے، اس کی بناوٹ اور ساخت تھی پاؤں کے لیے، اب وہ بے شک 1,00,000 کا ہو یا 10,000 کا ہو یا 1,000 کا ہو، قیمتی ہو، وہ کہاں پہنا جائے گا؟ اس کی اوقات پاؤں ہے، جوتے کی قیمت جتنی زیادہ ہو مگر جوتے کی اوقات کیا ہے؟ وضع، اس کی جگہ پاؤں ہے۔ ٹوپی آپ 100 200 500 کی پی کیپ ہو، دوسری ہو یا کوئی بھی ہو، سستی بھی ہو، لیکن اس کی اوقات سر ہے، وہ سر پہ رکھی جاتی۔ تو جوتا قیمتی ہو مگر اس کی اوقات پاؤں ہے، اسے پاؤں میں پہننا یہ عدل ہے۔ ٹوپی 100 روپے کی ہو، اس کی اوقات سر ہے، اسے سر پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ کسی کی قیمت کی وجہ سے اس کو ویلیو دینا، یعنی جوتا اگر 10,000 کا ہے، آپ کہیں میں سر پہ رکھ کے پھروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں میں دکھا رہا ہوں سب کو کہ یہ 10,000 کا، وہ بھائی 10,000 کا پاؤں میں پہننے کے لیے، سارے شان و شوکت عزت کی علامت ہے، تو لوگ کہیں گے 10,000 کا برانڈڈ جوتا تو لے لیا لیکن اس کی عقل کام نہیں کر رہی، یہ ظلم کر رہا ہے اپنے سر اور عزت کے ساتھ بھی اور جوتے کے ساتھ بھی، اسے سر پہ رکھا، یہ ظلم ہے۔ تو جوتا سر پہ رکھنا 10,000 کا یہ ظلم ہے، اور ٹوپی 100 روپے کی جو عزت کی علامت ہے، وقار کی، اسے پاؤں میں رکھنا یہ بے عزتی اور ظلم کی علامت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے عدل اور ظلم میں فرق کیا ہے؟ یہ سادہ مثالیں آپ کو اسی لیے آج تیاری کر کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، رکشے والا اشارہ توڑتا ہے یا بیلٹ نہیں باندھا موٹر سائیکل والا تو اسے 2,000 کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ غور سے سنیں، آپ پبلک کا مسئلہ لے کے آیا ہوں، عوام کی عدالت، اللہ کی عدالت میں عوام کا مقدمہ لے کے آیا ہوں، اور رب کے نظام کے مطابق رکشے والے کو 2,000 جرمانہ ہے اور مرسیڈیز والے کو بھی 2,000 جرمانہ، یہ ظلم ہے۔ اب میں بتاتا ہوں ظلم کیسے ہے۔ آپ کہیں گے یہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے، میں یہ آج فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ غلط تشریح ہے۔ قانون کی نظر میں سب یکساں ہیں مگر قانون کا اطلاق کیپیسٹی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ درس دیا، یہ عدل ہے، یہ آپ اس کو مکس اپ نہ کریں۔ کیوں؟ رکشے والے کو، موٹر سائیکل والے کو بھی 2,000 جرمانہ، کروڑوں روپے کی اربوں کی پراپرٹی والے کو بھی 2,000 جرمانہ، ظلم ہے۔ کس طرح؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ رکشے والا اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر جو دہاڑی ہے 1,000 2,000 کی، اس میں سے جرمانہ بھرے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی کل انکم مہینے کی 30-40 ہزار ہوگی، وہ پیٹ کاٹ کے اس دہاڑی کا دے گا، اس دن اس کا بچے فاقہ کاٹیں گے۔ اور مرسیڈیز والا جس کا بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہیں، حکومت ہے، پروٹوکولز ہیں، ویل آف ہے، بزنس امپائر ہے، اس کے لیے 2,000 روپیہ دینا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوگا، یہ ظلم ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے مرسیڈیز والا چونکہ اس کا ویل آف ہے تو اسے بھاری جرمانہ ہو، 2,000 نہیں 50-60 ہزار ہو، تاکہ اسے تنبیہ ہو، آئندہ جب بھی کوشش کرے گا تاکہ وہ باز آ جائے۔ ایک تو یہ لیسن ہے اس کے لیے، دوسرا اس کے پاس کھلے پیسے ہیں، وہ جرمانہ لیں اور پبلک ویلفیئر پہ خرچ کریں۔ کتنی آمدن آئے گی، محصولات آئیں گے، بڑوں سے لیں، ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، یہ محصولات کا اصول ہے اسلام میں۔ یہ نہیں ہے کہ رکشہ اور موٹر سائیکل والا بغیر ہیلمٹ کے یا بیلٹ کے عام آدمی پہ بھی وہی اور اشرافیہ پہ بھی وہی، یہ دو قانون ہیں، یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ بڑے کو اس کی حیثیت کے مطابق جرمانہ دیا جائے، سزا، وہ تو زیادہ رسپانسیبل ہے، وہ تو پڑھا لکھا ہے، اسے زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی جس کی دہاڑی وہی ہے، اسے سرزنش کے طور پہ 100-200 جرمانہ کر دیں اور وارن کریں، سکھانا تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا قانونی عدل ہے، جو معاشرے عدل پر اس طرح قائم رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جرمانہ آمدن کے مطابق ہو۔
فن لینڈ میں ایک ملک ہے، وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، آمدنی کے حساب سے جرمانے ہوتے ہیں، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا فارمولہ ہے کہ جتنی آمدن ہو اس کیپیسٹی سے بوجھ ڈالا جائے۔ جب اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا اتنا استطاعت کے بغیر، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں حکمرانوں کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ نے کسی جان کو مکلف نہیں بنایا اس کی استطاعت سے بڑھ کر۔ رب تو سہولیات دیتا ہے نماز میں بھی، اور ہم بوجھ ڈالے جا رہے ہیں ٹیکسوں کے، عام پہ، خاص پہ، سب پہ، فرق ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اسلام میں تھا بڑوں سے لیں چھوٹوں پہ خرچ کریں، ویلفیئر ماڈل یہ۔ اب نماز میں دیکھیں، سفر میں رب خالق ہو کے کہہ رہا ہے کہ 2 قصر پڑھ لو، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ٹریولنگ میں وہ سفر کر رہے ہو، روزہ ساکت کر دو، معاف ہے اس دوران۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے بڑھ کے تکلیف نہیں دی، فرمایا بس اسی پہ اکتفا کر لو، میرے بندے ہیں نا، مقصد ان سے سجدہ کروانا نہیں، ان کو سہولیات دینا بھی۔ اللہ نے سہولت دی اور حکمران جو ناخدا بن بیٹھے ہیں وہ سہولیات چھین رہے۔ تو میں اسے رحمانی نظام کہوں یا فرعونی نظام کہوں؟ پیمانہ سب کے لیے ایک جیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر امیر آدمی تیز رفتاری پہ لاکھوں جرمانہ، اور مزدور جو ہے وہ چالان وہ بھی اتنے کا ہی بھرے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے برابری ضروری نہیں، ضرورت کے مطابق دینا ضروری ہے۔ اب اس کو ایک چیز اور میں فرق کر دوں، عدل اور انصاف میں ایک باریک فرق ہے۔ ہر زبان میں کسی چیز کا ایک بنیادی نام ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اس کے نام ایک سے زائد پڑ جاتے ہیں۔ ہم جیسے اردو میں ٹھنڈا اور یخ دونوں ٹھنڈی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب عدل اور انصاف میں باریک فرق، جو زیادہ ٹھنڈی اور جمی ہوئی لگتی ہو مگر جمی نہ ہو اسے یخ کہتے ہیں، جو نارمل ہو اسے ٹھنڈا کہتے ہیں، معمولی سا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح عربی میں ہر ایک شے کو بنیادی نام دیا گیا، پھر اس کی بنیادی ساخت اور کیفیت کی وجہ سے مختلف نام دیے گئے۔ عدل کو انگلش میں ایکویٹی کہتے ہیں اور انصاف کو ایکویلٹی کہا جاتا ہے۔ اور عدل اور انصاف یہ دونوں عربی میں استعمال ہوئے، جب کہ قرآن میں قسط کا لفظ انصاف کے قریب پایا گیا ہے، اور عدل کا اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا، لیکن دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مقسطین کو۔ اور قاسطین یہ بھی قسط سے ہے، مقسط، قاسطین ظلم اور جور کرنے والے۔ اب مقسطین اللہ کو پسند ہیں، قاسطین ظلم اور جور کرنے والے۔ اب فرق سمجھیں، کسی شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق جیسے میں نے اس کو ڈیل کرنا، یہ قسط ہے، یہ قاسطین ہیں، یہ لوگ چاہے وہ قاضی ہے، حکمران ہے، کوئی بھی ہے۔ حیثیت سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا عام آدمی اور اشرافیہ کو ایک ہی جو ہے وہ ترازو میں تولنا، یہ قاسطون ہے، یہ مقسطین نہیں ہے، یہ ظالم اور جاہر۔ تو قرآن نے 2 طبقات بیان کر دی، ایک طبقہ وہ جو لوٹ مار کا سامان لے، عیاشیاں بھی کرے، لیکن جب قانون اور جرمانے کی بات آئے تو عام آدمی پہ بھی وہی لگے، اس پہ بھی وہی سزا ہو۔ مثال کے طور پہ عام آدمی کے بچے نے قتل کر دیا تو وہ عام آدمی کے بچے کو تو سزا ہوگی، اس کے پاس تو ضمانت کے پیسے نہیں ہیں، قصاص ہوگا، وہ جیل میں رلے گا، چوری کر دے اس پہ مقدمہ ہوتا ہے، ضمانت کے پیسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی بڑے بگڑے کے بچہ گاڑی چلاتے ہوئے، یہاں اسلام آباد میں کئی کیسز ہوئے، روند کے رکھ دے غریب کے بچے کو، سلو بھی ہو جاتی ہے، قتل میں بری بھی ہو جاتا ہے، دیت بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے جو اس کے لیے ہے وہی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کیسی واردات ہوئی کہ بڑے کے پاس، اس کا مطلب ہے سرمایہ ہے، وہ جتنا اس پہ، اب یہ ہوگا کہ میرے پاس پیسے ہیں، جو مرضی کرتا پھروں، میں شج بھی خرید سکتا ہوں، میں چھوٹ جاؤں گا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ معاشرے ایسے نہیں چلتے۔ تو اسلام نے اسی لیے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے کہ تاکہ ایک مساویانہ پہلو ہو۔ اب دیکھیں، انصاف کا روٹ نصف ہے، اور نصف کے معنی ہم جانتے ہیں آدھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا کسی بھی چیز کو اٹھا کر آدھا تقسیم کر دینا انصاف ہے، عدل نہیں ہے۔ 2 حصوں میں برابر تقسیم، آدھا آدھا۔ عدل ہے کیپیسٹی کے مطابق،
بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، ایک دن کہہ رہا ہے میں نے دوپہر کو بھی کھایا، ابھی شام کا بس رہتا ہے، تو جس کو 3 دن سے نہیں کھانا کھایا، عدل یہ ہے کہ 2 روٹیاں ہیں تو 2 میں سے 1.5 روٹی جو ہے اس کو دی جائے جس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، آدھی روٹی اس کو دی جائے جو پچھلے ٹائم کھا چکا ہے۔ یہ عدل ہے۔ اب انصاف یہ ہے برابری کہ دونوں کو آدھی آدھی کر کے ایک ایک روٹی دے دی جائے، بھوک سانجھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انصاف وہ قرینے عدل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بھوک زیادہ ہے۔ یہ فرق سمجھیں ذرا۔ عدل کا روٹ عین دال ہے، اس کا بنیادی چیز اس کو مقام پر رکھنا، جو اس کو وزن قائم کرنا 2 بندوں میں جو اس کے حقدار ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک روٹی سے مراد ایک مرد اور بچے میں تقسیم کرنی ہو تو روٹی کے 3 حصے مرد کو دیے جائیں گے چونکہ اس کا میدہ بڑا ہے، اور ایک حصہ بچے کو دیا جائے گا چونکہ اس کا میدہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اسے عدل کہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو تو اب روٹی ایک ہے، دونوں بھوکیں، تو جس کی کیپیسٹی جس کی زیادہ ہے، بڑا ہے، میدہ بڑا ہے، تو اسے زیادہ بھوک لگی ہو۔ وہ چڑیا کے بچے کی اونٹ کی مثال ہے کہ اونٹ کی خوراک یا بڑے جانور کی زیادہ ہوگی، چڑیا کو 2 دانے کافی ہوتے ہیں۔ اگر آپ مثال بھوسا لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ایک طرف اونٹ ہے، ایک طرف 5-6 چڑیاں ہیں، عدل یہ ہے چڑیوں کے لیے 5-6 دانے کافی ہوں گے اور باقی وہ اونٹ کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ ظلم یہ ہوگا کہ آدھا آدھا کر کے تو جناب باقی چڑیوں کو، تو یہ اضافی ہو جائے گا۔ تو اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں اس کو اگر لاگو کرنا چاہیں تو خلفائے راشدین کے تعامل میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ عدل و انصاف کا حکم جیسے قرآن نے دیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کے بازار میں چکر لگاتے، عدل دیکھیں، اور فرماتے ہیں لوگوں تھوڑے نفع کو نہ ٹھکراؤ، زیادہ نفع سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ عبد الرحمن بن عوف سے ایک بار لوگوں نے پوچھا آپ اتنے دولت مند ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں نے تھوڑے نفع کو کبھی رد نہیں کیا۔ یہاں تاجروں کے لیے بھی مثال ہے، لوگوں پہ ظلم مت کریں۔ مجھ سے کوئی جانور خریدنا چاہے میں نے کسی کو نہیں روکا، فروخت کر دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ اصل قیمت خرید پر 1000 اونٹ فروخت کر دیے۔ اب مثال سنیے گا، یہ تاجروں کے لیے آج کل، اور بجز 1000 رسیوں کے کچھ نفع حاصل نہ کیا، بیچ دیے اور 1000 رسیاں جو تھی رسی لے لی، اور پھر ہر رسی 1 درہم سے فروخت کر دی۔ 1000 درہم رسیوں سے مل گئے، منافع وہی جو اونٹ کے گلے میں ہوتی ہے۔ فرمایا تجھے اصل قیمت پہ دے دیا، رسیاں میں لے لیتا ہوں، ان کی قیمت میرا نفع ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو حضور نے جماعت تیاری، اور پھر اونٹوں کے اس دن کے چارے کی قیمت 1000 درہم ان کے ذمے سے ساقط ہو گئی، اور اس 2000 درہم کا انہیں نفع حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ یہ تجارت کا اراد، یہاں ہڑبڑی بے صبری کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں جس کا نقصان سامنے آتا ہے، تو تاجروں کے لیے بھی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر ان تاجروں کی طرف سے قیمتوں کے تعین میں کھلا ظلم دکھائی دے تو ان قیمتوں میں تبدیلی کنٹرول جائز ہے، چونکہ یہ غیر مناسب بہاؤ بڑھانا یہ فساد فی الارض ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے فرمایا یہ بھی فساد فی الارض ہے، ناجائز منافع خوری، یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ آپ جناب ایک پروڈکٹ ہے، کسی دکان پہ چلے جائیں، موبائل کی میں بات کر رہا ہوں، ڈبہ پیک آپ نے لیا، اگلے دن بیچنے جائیں 35% اسی وقت کٹوتی ہو جاتی، باریک واردہ، یہ ظلم ہے۔ پیٹ میں آگ مت بھریں، موبائل انڈسٹری والوں سے بھی میں کہوں گا، کئی دوست پیٹتے ہیں اور اگلے دن وہ ایک دن چلے 1 مہینہ یوز ہوا، پھر اس کو کیا کرتے ہیں تھنر مار کے صاف سوف کر کے پروٹیکٹر اتار کے، وہ ایک مشین ہے جو پیپر ریپنگ کے لیے اوپر وہ کور، اس کو بند کر کے اسی طرح ڈبے میں فارمیٹ کر کے اب نیا گاہک آئے گا اسے وہ پن پیک کر کے اصل قیمت پہ بیچ دیں۔ یہ حرام ہے، یہ دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہو تم۔ ایک موبائل تم نے 1 لاکھ میں بیچا، ہفتے بعد بندے نے واپس کیا، 65,000 تم نے 70 قیمت لگائی، 35% کاٹ دی۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ حکومت بھی غور کرے اس پہ۔
اب وہ جو 1 لاکھ میں بیچا تھا 65 میں واپس لے لیا، 35 ادھر سے منافع، پھر اس کو ریپ کر کے سارا فارمیٹ کر کے نیا کر کے 1 لاکھ کا بھیج لینا، پھر 35,000 اس میں سے منافع، 70,000 روپے ایک موبائل سے ٹیکہ لگانا، یہ ظلم ہے، یہ سراسر ایندھن ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں، صارف کا قانون ہی نہیں ہے، تو معاشرے ظلم پہ قائم نہیں رہتے، عدل پہ قائم رہتے، کفر پہ رہ سکتے ہیں، ظلم پہ نہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے، آج ویسٹ نے سیدنا عمر کے لاز لے لیے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اس پہ بلڈوزر پھرتا ہے، سارے آ جاتے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، وہیں پہ 1 کانسٹیٹیوشن پہ کمیٹی بن جاتی ہے، ادھر بلڈوزر چل جائے۔ قانون سب کے لیے اگر برابر ہے تو آپ نے جو بستیاں 400 سال سے تھیں مسمار کی، ٹھیک ہے ریاست کی جگہ ہے، ان غریبوں کا الٹرنیٹ تو دیں، جو بچیاں ہیں خواتین ہیں، یہ عدل ہوگا، ان کو کہیں پہ بسائیں، کہیں خیمہ بستیاں، کسی اور جگہ پلاٹ، کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں۔ یہ 1 کانسٹیٹیوشن میں جن لوگوں نے انلیگلی پہلے سی ڈی اے کے آفیسر، ان کو کٹہرے میں لگائیں، معطل کریں، ان کو چارج شیٹ دیں، جو ججز انوالو ہیں ریٹائرڈ، جو ابھی سپریم کورٹ یا جہاں پہ بھی تھے۔ ہوٹل کی جگہ پہ اپارٹمنٹس کیسے بن سکتے ہیں اسلام آباد کی ناک کے نیچے؟ تو اب چاہیے ریاست کو وہاں بھی عملداری قائم کرے، جیسے باقی جگہوں پہ آپ نے بلڈوزر چلائیں، یہ عدل ہوگا، ورنہ یہ ظلم ہوگا کہ یہاں پہ کمیٹی بیٹھے، چونکہ ادھر بڑے لوگوں کے نام ہیں، بڑی اشرافیہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور وہاں غریب کی داد رسی اللہ کے علاوہ نہیں، یہ ظلم ہے۔ عدل اور ظلم میں واضح فرق رکھیں، اسی لیے ہم خلافہ علی منہاج النبوہ کے ماڈل کی بات کرتے ہیں کہ عدل کے نظام کو قائم کرنا یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کا پلیٹ فارم ہے، اس کی روح ہے، عدل کے نظام کو قائم کرنا۔ اور شہادت عدل کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے نظام عدل کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس کی راہ ہموار کرنا۔ تو ہم دونوں کاموں کے لیے لگے ہوئے، عدل کے قیام میں، قیام بالقسط، اور شہادت بالقسط کے لیے کہ اے اللہ تیرے حبیب کا جو نظام اور خلفاء کا تھا اس کے لیے آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اور اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے دعوت کا کام جاری ہے ہمارے تکمیل پاکستان کا، اور دوسری طرف سے پالیسی میکرز کے لیے راہ عمل بھی دے رہے ہیں کہ اگر بچانا ہے ملک کو، اگر ترقی اور خوشحالی حاصل کرنی ہے تو یہ نظام عدل ہی آپ کی بقا ہے، ورنہ غریب کی یاد دیکھیں، بہترین ایف آئی آر تھانے میں درج نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ غور سے سنیے گا، کوئی اگر حاکم وقت کوئی وڈیرا سن رہا ہو وہ بھی سنے۔ ایک مسافر کی دعا، ایک والد کی بیٹے کے حق میں، اور ایک مظلوم کی دعا جو عرش کا سینہ چیر کر اوپر پہنچ جاتی ہے۔ تو مظلوم کی دعا بڑی تیزی سے فارورڈ ٹریک میں سفر کرتی ہوئی، ٹریول کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مظلوم کی بد دعا کا مطلب ہے کہ جب دنیا میں کسی کو انصاف نہ ملے، وہ مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، پھر عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں پھر تھانے نیچے رہ گئے، کچہریاں ججو تم نیچے رہ گئے، اب ڈیوائن ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس کی بارگاہ میں، اب وہاں سے جو فیصلہ ہوگا بڑا کوئکلی ہوگا، دنیا و آخرت میں عذاب ہے، آج نہیں تو کل۔ تو یہ عدل نظام رائج کریں، جب عدل نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، تو پھر مظلوم اپنی ایف آئی آر تھانوں میں نہیں لے کے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے، پھر وہاں پہ محرر فرشتہ ہوتا ہے، تھانے دار نہیں ہوتا، پھر اللہ کے عرش سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس کا کوئی مائی کا لال تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عدل قائم کریں، عدل میں بقا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔